بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور بائبل کے دیس میں پچھلے لیکچرز میں تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تھا سعودی عرب میں، تو سعودی عرب کی مختلف علاقوں کی وہ پوری ڈسکشن میں نے عرض کر دی تھی پچھلے لیکچر تک۔ تو اب ہم لوگوں کا ایک ارادہ بن گیا تھا، اگلے سال چھٹیاں میں مل رہی تھی تو چلیں جناب ہم ایک ٹورزم کر لیں، اور اس میں جارڈن اور ایجپٹ کو میں نے ٹارگٹ کیا۔ میری فیملی اور چھوٹی بیٹی ماریا جو ہم تیار ہوئے اور ہم نے کہا کہ چلیں جناب چلتے ہیں۔ اچھا، اب وہ اس کے لیے یہ میں عرض کروں گا کہ ایک تو جارڈن کا سفر، اس میں میں تفصیل عرض کروں گا۔ پھر پیٹرا ایک بہت مشہور ہسٹوریکل لوکیشن ہے وہاں پہ۔ پھر جنگ موتا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک رومن امپائر کی بڑی ملٹری کے ساتھ جنگ ہوئی تھی کہ جس میں 1 لاکھ کے قریب بڑا لشکر رومن امپائر کا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو محض انویسٹیگیشن کے لیے وہیں پہ گئے تھے۔ وہ ایک پوری ریکی کے طور پر آئے تھے، تو وہ صرف 3000 تھے، اور ان کے ساتھ وہ ہوا یہ کہ جنگ ہو گئی، اور اس میں 3 بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے۔ اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب انہوں نے کنٹرول کیا تو پھر انہوں نے اپنے باقی سب صحابہ کرام کو لے کے بالکل صحت کے ساتھ وہ لے آئے تھے، تو اس کی تفصیل بھی میں عرض کروں گا۔ اور اس کی ایک لوکیشن یہ جارڈن میں۔ اور پھر ڈیڈ سی آپ نے سنا ہی ہوگا، تو اس میں بھی وہ ہم نے سفر کیا۔ پھر ایک مادبہ، ایک رومن امپائر کا ایک بڑا خاص لوکیشن وہ دیکھی۔ اور پھر جبل نیبو، اب یہ ایک پہاڑ ہے کہ جس پہ یہ جیوز اور کرسچنز کے یہ کہنا یہ ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال یہاں پہ ہوا تھا، تو وہ ایک بڑی عقیدت کے طور پر وہ آتے ہیں وہاں پہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم بپتسما سائٹ پہ گئے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بپتسما جہاں پہ ہوا تھا، تو وہ لوکیشن دیکھی۔ اس کے بعد پھر ہم عقبہ چلے گئے۔ عقبہ یہ پورٹ ہے جو کہ جارڈن کی ہے، اور وہاں سے ہم پھر اپنی گاڑی کو ایجپٹ جانے کے لیے ایک سمندری جہاز میں ہم نے ڈال دی، خود بھی چلے گئے، اور وہ پھر ہمیں جزیرہ نما سینا کا یہ جو پورا سینا ہے ایجپٹ کا حصہ، اس کو دیکھا۔ قاہرہ، اسکندریہ ہو کے پھر ہم واپس ہوتے واپس پھر اسی رستے سے جارڈن واپس ہو کے سعودی عرب واپس آ گئے تھے۔ تو اس کا میں عرض کرتا ہوں۔ اب جارڈن کا جو سفر تھا، اس میں یہ عرض کر چکا کہ سعودی عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لیے جتنی لوکیشنز مجھے معلوم ہوئی تھیں تو وہ سب کو دیکھ چکا تھا۔ پچھلے 18 لیکچرز میں نے عرض کر دیا اور اپنی بک میں بھی وہ لکھ دیا۔ تو اب یہ بھی ارادہ تھا کہ پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کی لوکیشنز کو جا کر دیکھ سکیں ہم۔ اور یہ ہے کہ قرآن مجید میں اکثر جو بڑے انبیاء کرام علیہ السلام کا جن کا ذکر آتا ہے تو وہ وہی ہے کہ جو بنی اسرائیل سے کے متعلق میں جو جن کی دعوت پہنچی تھی، تو اب ان کے لیے سائٹس جو ہیں وہ مجھے دیکھنے کی خواہش تھی کہ کہاں کہاں پہ۔ اچھا، وہ ملی مجھے بائبل میں ان کی ڈیٹیل کہ وہ اس علاقے میں انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو یہاں پہ پہنچایا تھا، تو وہ دیکھنی تھی۔ اچھا، ایک تو جارڈن میں اور ایجپٹ میں آپ جانتے ہیں کہ خود قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ایجپٹ میں انہوں نے پہنچایا تھا، تو وہ بھی میں نے اسی لیے ایک ٹارگٹ کر لیا۔ اچھا، اس کے لیے ذرا 6 مہینے پہلے ہی ایک پلاننگ کر لی، تو میں نے اپنے کولیگز سے تفصیل پوچھی، ایک لوکیشن کی اور جانے آنے کا پورا راستہ جو ہے۔ تو آفس کے ہمارے کولیگ تھے احمد نادر امام صاحب جو ہے، ان سے لی۔
احمد صاحب ایجپشین تھے اور وہ کئی بار روڈ پہ ہی جدہ سے قاہرہ جا چکے تھے، اس لیے انہوں نے صحیح طرح کی لوکیشن بھی بتا دی، اس طرح سے اب چلے جائیں۔ ایک اور کولیگ محمد فہیم صاحب بھی تھے، تو فہیم صاحب بھی پچھلے سال گئے تھے ایجپٹ میں، تو ان سے کہا، لیکن انہوں نے شرمندہ سے ادھر وہ کہنے لگے یار واللہ مجھے مصر کے راستے کا صحیح پتہ نہیں ہے، میں تو بس ایک وہ دوست کی گاڑی کے ساتھ میں نے اپنی گاڑی لگا کے ویسے اس کے ساتھ چلا گیا تھا، تو میں نے یاد نہیں کیا کہ کہاں سے آئے، تو چلیں بہرحال جناب۔ اچھا میں نے اب وہ گوگل ارتھ بن چکا تھا، تو میں نے وہاں سے وہی پوری کیلکولیشن دیکھ لی کہ جدہ سے قاہرہ تک کا جو سفر ہے 1600 کلومیٹر ہے۔ اچھا جارڈن کے کچھ اور کولیگز جو ہیں یہ پوچھے جو کہ جارڈینین ہیں اور ایکچولی یہ فلسطینی ہیں، تو اس میں ایک رامی صاحب ہیں تھے اور ایک اسماعیل صاحب تھے، ان سے پوری تفصیل پوچھی جارڈن کی، ایک لوکیشن کی، اور پھر گوگل ارتھ سے میں نے ان کے ایک ایریاز، ان کو پوائنٹس کو نوٹ کیا، اور روڈ سے پورا نیٹ ورک اور نقشے وہ میں نے خود اس کو گوگل ارتھ کے ذریعے ہی میں نے اس میں سے وہ بنا لیا، اور اب اگلا سٹیپ تھا کہ اپنا ویزا ارینج کرنے کا، تو وہ خود جدہ کے اندر ہی بہت ساری کمپنیوں کے سفارت خانے موجود ہیں اس میں، تو وہ اب جناب میں کیا، اور پہلے مصر کے جو ان کا سفارت خانہ ہے اس پہ میں آیا، تو وہاں پہ اب کاؤنٹر پہ ایک بڑے نستعلیق قسم کے ایک صاحب تشریف فرما تھے، اب کہنے لگے ہاں جی پاسپورٹ دے، میں نے اب دیا اپنا۔ اچھا پاسپورٹ سعودی عرب میں تو یہی ہوتا تھا کہ وہ کمپنی ہم سے لے لیتی تھی اور ہمیں اقامہ دیتی تھی، لیکن جب جانا ہوتا تو پھر وہ اقامہ ہم انہیں واپس کرتے اور پاسپورٹ لے لیتے اپنا۔ تو اب وہ جناب، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی سعودی عرب میں لازمی ہے کہ کس کو کہتے ہیں ایگزٹ ری انٹری ویزا، اس کو وہ کمپنی ارینج کرتی کہ آپ جناب سعودی عرب سے باہر جائیں اور پھر آپ واپس آ سکیں، تو اس کا ہوتا ہے، تو وہ خیر ارینج کر لیا تھا میں نے۔ اب ہوا یہ کہ اب ایجپشن ایمبیسی کے انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ دکھائیں، دیکھا پاکستانی پاسپورٹ دیکھا تو تھوڑا سا جھجکے، لیکن پھر میرا سعودی عرب کا اقامہ اور کمپنی کا لیٹر وغیرہ پورا انہوں نے دیکھا، تو صرف 10 منٹ کے اندر ہی اپنے ایجپشن ویزا انہوں نے میرے پاسپورٹ پہ سٹیمپ کر کے دے دیا مجھے۔ اس کے بعد میں پھر جارڈن کے ایمبیسی میں گیا، تو وہاں پہ ایک مظلوم صورت صاحب تشریف فرما تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ بھی کسی کا ویزا کروں ہی نہ میں۔ مجھے کہنے لگا کہ جی آپ اگر تو ٹورسٹ ویزا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ پھر اپنی پاکستانی ایمبیسی میں جائیں، وہاں سے پورا ایک لیٹر بنا کر لے آئیں، اور اگر آپ محض ٹرانزٹ ویزا ہی چاہتے ہیں تو میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ ٹرانزٹ ویزا ہی دیں، کہ ٹرانزٹ ویزا 3 دن کا ہوتا ہے، تو میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں جارڈن کہ ایک پورا ٹورزم 3 دن میں ہی کر لوں گا، تو میں نے یہ لے لیا۔ اچھا اس کے بعد ایک اور سٹیپ بھی کرنا پڑا، جس کو گاڑی کے لیے ایک ٹرپ ٹکٹ کہتے ہیں اسے۔ اب یہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی ٹرپ ٹکٹ سعودی عرب میں کئی ایجنسیاں اس کی ہوتی ہیں، وہاں سے وہ بنا دیتی ہیں کہ اس کی شکل بالکل وہ ہوتی ہے کہ یہ گاڑی کا پاسپورٹ ہوتا ہے، تو وہ ٹکٹ جو ہے وہ بنا لی میں نے ایک کمپنی سے، وہ 10-15 منٹ میں بنا کے دے دی انہوں نے۔ اب میں پھر انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کا بھی میں نے ارینج کر لیا تھا، یعنی اس سے پاس تو میرا یہ تھا کہ سعودی عرب کا ڈرائیونگ ویزا کی لائسنس تو میرے پاس تھا، تو اسی کی بیسس پہ کو کمپنی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تو وہ اسی کمپنی کو اپنا وہ سعودی ڈرائیونگ لائسنس دیا انہوں نے، اسی بیسس پہ کچھ اس کے لیے ایک اماؤنٹ جو ہے فیس پے کر کے، اور انہوں نے اسی پہ ایک یہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس بھی دے دیا۔ اب میں کسی اور ملک میں بھی گاڑی چلا سکتا تھا۔ اچھا اب اس میں یہ تھا کہ جدہ سے جارڈن جانے کے 2 راستے، ایک تو کوسٹل ہائی وے کہ جس میں بالکل جس کو بحیرہ احمر ریڈ سی جسے کہتے ہیں، اس میں یمبو، الوج، ضبا، البدع اور حقل، یہ چھوٹے چھوٹے قصبے، ان سب سے گزرتے گزرتے آدمی بالکل جارڈن کے شہر عقبہ تک آتے ہیں جو کہ پورٹ ہے جارڈن کی۔
دوسرا راستہ وہ تھا کہ ہم اندر سے جائیں، اندر میں مدینہ منورہ، خیبر، تیمہ، تبوک اس طرف کو کریں، تو اور وہاں سے لے کے آدمی پھر معان جو کہ جارڈن کا شہر ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ تو میں نے وہ اندر کا کیا، کیونکہ میں نے ٹارگٹ اس میں یہ کیا تھا کہ میں نے سعودی عرب کے جو علاقے نہیں دیکھے تھے، خیبر، مدائن صالح اور تبوک، تو ان کو میں ضرور دیکھ لوں، اور اس کو میں پچھلے لیکچر میں عرض کر چکا، پورا اس کا جو سفر تھا تو وہ تو کر لیا ہم نے وہاں پہ۔ تو پچھلے لیکچر میں نے عرض کیا تھا کہ ہم تبوک میں تھے، جو کہ سعودی عرب کا ایک بالکل بڑے شہروں میں آخری شہر ہے شمال میں، وہاں پہ ہم آ گئے تھے۔ یعنی اچھا، تبوک کا جو سفر ہے وہ سردیوں میں تو ٹھیک ٹھاک بڑی سردی ہوتی ہے، اور ایک سال تو برف باری بھی ہوئی، لیکن خیر ہم تو سفر اس ٹائم کر رہے تھے کہ جب یہ اگست تھا، گرمی تھی، تو وہاں پہ دیکھ کے، اور میں عرض کیا کہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوکیشن دیکھ لی تھی کہ جہاں پہ آپ تبوک تشریف جہاں پہ لا کے رکے تھے، تو کافی عرصے بعد لوگوں نے اسی لوکیشن پہ مسجد بنا دی تھی۔ تو خیر وہاں سے ہم نکلے، اب ہم وہاں سے جو روڈ جا رہا تھا جارڈن کی طرف، تو وہ آئے تو اس پہ نظر آیا 90 کلومیٹر ہے، تو وہ صرف 45 منٹ میں ہم بارڈر پہ پہنچ گئے۔ اور یہ میرا زندگی میں پہلا سفر تھا کہ میں اپنی گاڑی پہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہا ہوں۔ تو خیر جناب، اب سعودی عرب کا یہ آخری ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، حالہ عمار اس کا نام ہے، اور یہ بالکل بارڈر پہ یہ ہے۔ تو یہاں پہ ان کی ساسکو کمپنی نے ایک ریسٹ ایریا بھی بنایا ہوا تھا۔ تو خیر جناب، ہم پچھلے 2 دن سے سفر میں ہی تھے کہ مدائن صالح اور تبوک ہو کے ہم آئے ہوئے تھے۔ تو اب یہاں آ کے پھر میں نے کہا کہ یار بہتر ہے کہ اپنا لباس چینج کر لوں، تو خیر وہیں پہ واش روم میں گیا اور کر لیا، اور پھر گاڑی میں پٹرول کی ٹینکی فل کر لی، کیونکہ جارڈن میں پٹرول جو ہے وہ سعودی عرب کی نسبت 6 گنا مہنگا تھا۔ یعنی اس کے لیے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جارڈن دینار جو ہے نا وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ یعنی آج کل کے حساب سے بھی آپ دیکھیں تو وہ سعودی عرب کا جو ریال ہے وہ پاکستان روپیز کے لحاظ سے 45 روپیز کے آس پاس ہے، لیکن جو جارڈینین دینار ہے وہ 240 روپیز کے برابر ہے۔ تو اتنا وہ فرق تھا۔ تو خیر میں نے یہی کیا کہ زیادہ اچھا ہے کہ خرچہ کم کرنے کے لیے کہ سعودی عرب سے ہی پٹرول جو ہے میں لے لوں، اور میں نے 2 کین وہ بھی فل کر کے اور اس کو اپنی ڈگی میں ڈال دیا۔ آپ کہیں گے بڑا رسکی کام کیا۔ ہاں جی، تھا تو رسکی۔ ساسکو کے ایک سری لنکن ملازم صاحب بڑے خوش دلی سے انہوں نے دیکھا، جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ گاڑیاں یا ٹرک بھی جو اب جارڈن جا رہے ہیں تو وہ سعودی عرب میں ہی اپنی فل کر رہے ہیں پٹرول جو۔ تو خیر ہم نے کیا جناب۔ اب میرا ایکسپیرینس یہ بھی رہا کہ سری لنکن جتنے بھی ملے ہیں تو مزاج کے بہت اچھے مزاج کے ملے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں۔ اور پھر میں بعد میں سری لنکا گیا تو وہاں کے بھی جو لوگ ملے تو بہت اچھے ایٹیٹیوڈ، ان کا بہت اچھا فیل ہوا ہے پورا۔ تو اب خیر بارڈر کراسنگ کا ایک اگلا سٹیپ تھا، تو خیر ہم آئے تو اب بارڈر پہ سعودی بارڈر پہ گاڑی سے بھی اترنا نہیں پڑا، بلکہ گاڑی جہاں پہ رکی تو وہیں پہ کھڑکی ان کی لگی ہوئی تھی، تو پاسپورٹ جناب دیا اور انہوں نے ویزا دے کے فوراً سٹیمپ کر کے 1 منٹ کے اندر ہی مجھے پوری فیملی کو، اور بلکہ چوتھا گاڑی کا بھی پاسپورٹ بن گیا تھا، ٹرک ٹکٹ جو کہتے ہیں وہ بھی بنا کے دے دیا انہوں نے۔ اچھا اب آگے آیا تو اب یہاں سے ایگزٹ کرنا تھا سعودی عرب سے، تو وہاں پہ بھی ایک سٹیمپ وہاں پہ بھی وہ کرتے تھے، لیکن اس وقت مغرب کا وقت آ گیا تھا، اور ٹائم کے لحاظ سے یعنی جدہ سے 1 گھنٹے کا فرق تھا ٹائم کا۔ یعنی اس وقت اگست میں جدہ میں مغرب کا ٹائم 7 بجے کا تھا، لیکن اس جگہ پہ 8 بجے کا ٹائم تھا۔ تو یہ دیکھیں نا کہ شمال اور جنوب کے لحاظ سے فرق آتا ہے آپ کے، اور مشرق اور مغرب کے لحاظ سے بھی
فرق آتا ہے آپ کے ٹائم کا، تو مغرب کا ٹائم یہ تھا۔ اچھا وہ جنہوں نے اسٹیمپ کرنا تھا تو دیکھا وہ صاحب سارے جتنے بھی تھے تو وہ باجماعت نماز پڑھ رہے تھے، میرا بھی وضو تھا، میں فوراً وہاں سے گاڑی سے اتر کے انہی کے ساتھ ہی میں شامل ہو گیا جماعت میں، نماز پڑھی تو انہوں نے اس کے فوراً بعد بڑا جلدی سے اس کو اسٹیمپ بھی کر دیا پاسپورٹ کو، اور پھر کہا مع السلامہ کہہ کے، اور کیا تو اب جناب وہاں سے نکل آئے ہم سعودی عرب سے۔ اب اگلا آ گیا کہ جارڈن کے کسٹم کا ایک پورا وہ بہت بڑا سا وہ بنا ہوا، تو ایک خوش اخلاق صاحب ملے، انہوں نے خیر پوری گاڑی اور پاسپورٹ کو تو نہیں دیکھا، پہلے گاڑی سب کو دیکھا، اور میری وہ جو کینیں رکھی ہوئی تھی دو میں نے پیٹرول کی، کہنے کہ جی اجازت نہیں ہے، تو میں نے بتایا کہ میں ٹرانزٹ ویزا پہ آپ کیا آ رہا ہوں، کہتا اچھا چلیں آپ جائیں، پھر جانے دیا۔ خیر انہوں نے آگے آئے تو گاڑی کو ایک طرف روک کے ایک پورا تفتیش کے لیے ایک امیگریشن کاؤنٹر بنا ہوا تھا، وہاں پہ میں گیا تو وہاں پہ میں نے اپنی فیملی کے پاسپورٹ ان کو دیے، انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ دیکھا اور ساتھ میرے منہ کو دیکھا، داڑھی کو دیکھا، تو ان کا طرح نکل گیا، تو ان کا بالکل ریڈ کلر کا ان کا جو منہ تھا وہ بالکل یلو کلر کے ہو گیا، اور ان کے ہاتھوں کے طوطے لگتا ہے کہ اڑ گئے، اس قسم کا ہو گیا۔ اچھا لیکن پھر انہوں نے میری فیملی اور بچی کا پاسپورٹ دیکھا تو تھوڑا حوصلہ ہو گیا، کہنے کی کچھ تھوڑے سے منٹ کے لیے آپ انتظار کر لیں۔ پھر اس کے بعد وہ اندر گئے اور اپنے جو ان کے ہیڈ تھے، ان کے باس تھے، ان کو لے جا کے دکھایا، اور ان کے باس صاحب نے پھر کہا مجھے بھی بلا لیا، اور میں چلا گیا اندر جناب، اور ایک بڑا اچھا خاصا لمبا سا انٹرویو ہو گیا۔ میں نے انہیں اپنے عربی اور انگلش میں میرا جو بزنس کارڈ ہے وہ ان کو دکھایا، تو پھر وہ سیٹسفائی ہو گئے اور پاسپورٹ پر پوری سٹیمپ کر کے دے دیا، ٹھیک ہے جی آپ جائیں۔ تو انہوں نے یہ اس میں کہا کہ بھی اس مقام سے جارڈن میں داخل ہونے والا یہ شاید پہلا پاکستانی ہوں گا، مجھے ایسے لگ رہا تھا۔ اچھا اس کی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب میں جتنے پاکستانی تھے تو وہ ٹورزم کا اتنا شوق مجھے نہیں ملا لوگوں کو، ہو سکتا کچھ کا ہو، آپ کا تجربہ ہو سکتا، لیکن زیادہ تر اچھا وہ جو جاتے بھی ہیں تو وہ بائی ایئر ہی جاتے ہیں، تو اپنی گاڑی پہ شاید پہلا آدمی ہوں گا میں، تو اس لیے وہ بڑا تھے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں اس زمانے میں ایک یہ دہشت گردی کا ایک سلسلہ چلا ہوا تھا، تو اس لیے وہ جارڈینین بڑا احتیاط کر رہے تھے۔ خیر سچویشن تو خیر یہ تھی۔ تو اب داڑھی جو ہے وہ مرد کی ایک فطرت ہے، اور ہر مذہب کے لوگ پہلے زمانے میں سب لوگ کی داڑھی رکھتے تھے، آج کل نہیں رکھتے، ایک فیشن بن گیا ہوا ایک، تو یہ ایک تو ہے سلسلہ۔ لیکن یہ بہرحال ہمارے ہاں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے داڑھی رکھی ہوئی، تو اس لیے ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ دین کا حکم ہے، تو وہ اس لیے اچھا ہوا یہ کہ وہ جتنے ٹیررسٹ ہیں تو وہ ان کی تصویریں یہ اخباروں میں جتنے ہوتے ہیں تو ان میں آتی ہیں، تو وہ اسی لیے لوگ ذرا پھر داڑھی والوں کو وہ احتیاط کرتے ہیں ذرا، تو بس ایک یہی سچویشن تھی۔ تو اب جناب خیر امیگریشن کے لیے ہم پھر تھرڈ پارٹی جس کو لائبلٹی انشورنس یہ بھی حاصل کی۔ اب یہ کیا یعنی وہ جارڈن نے یہ رکھا ہوا ہے قانون کے جتنے دن تک آپ جارڈن میں رہیں تو آپ پہ ایک لائبلٹی انشورنس لازمی ہو۔ یعنی وہ کیا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوا، یعنی اگر ظاہر ہے ہماری غلطی بھی وہ پولیس نے وہ نوٹ کی تو وہ پھر وہ انشورنس پے کرے گی، اس کے لیے انہوں نے کیا ہوا تھا۔ تو خیر وہ جناب میں نے وہ بھی کرا لیا، اور گاڑی کی ایک پورے اندراج پورا وہ جو اس کی ایک پوری جو ٹکٹ بنی ہوئی تھی تو اس کو سٹیمپ کیا اور جارڈن میں انٹر ہو گئے۔ اب جارڈن اور سعودی عرب میں 1 گھنٹے کا فرق تھا، اب وہ ٹائم ہو گیا، دیکھا جیسے میں نے وہی عرض کیا کہ اس ٹائم پہ مغرب میں 1 گھنٹے کا فرق تھا، تو ویسے
انہوں نے ٹائم زون کو بھی 1 گھنٹے کا آگے کر لیا تھا. ہم نے بھی اپنی موبائل کے اندر ہی ہماری گھڑی چل رہی ہوتی تو ہم نے اسی کو ہی ٹائم کو آگے کر لیا کہ چلو اس کے لحاظ سے ہم کنفیوز نہ ہو. لیکن اب مغرب ہو چکی ہوئی تھی تو اب اندھیرا آ رہا تھا اور ہم لوگ ایک سنگل روڈ پہ آ رہے تھے اور سعودی عرب کی نسبت یہ روڈ کی کوالٹی ایسی تھی کہ یوں لگ رہا تھا کسی غریب ملک میں آ گئے کہ روڈ کو اتنا اچھا نہیں تھا. لیکن بہرحال اب جو بھی سچویشن تھی اس کے بعد جارڈن کی کنگ ہائی وے میں پہنچے تو اب یہ نسبتاً بہتر ڈبل روڈ جو ہے نظر آیا. لیکن یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے پاکستان کا آپ جی ٹی روڈ کہہ لیں, بس اس طرح کی وہ ہائی وے تھی. تو خیر ہم آتے آتے کوئی 1.25 گھنٹے بعد پہلا شہر ہمیں جارڈن کا ملا جس کا نام ہے معان. ایک چھوٹا سا قصبہ سا تھا اور اس میں اب یہ جتنے لوگ نظر آ رہے تھے تو مجھے اب اور پورا جیسا بازار اور اس طرح کا بنا تھا ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہم مینگورا میں آ گئے. اچھا دلچسپ بات یہ تھی کہ جارڈینینز کی جو سکن ہے وہ بھی بالکل ایسی کہ جیسے اپنے سوات والے بھائیوں کے جیسے ہوتے ہیں نا, بالکل سفید کلر کے یا تھوڑے سے ریڈ کلر کے جو ہے نا شکل, تو وہ ویسی ایک فیل ہو رہی تھی. اچھا اور بازار بھی بالکل منگورا کے بازار جیسا ہی تھا تو بہرحال اچھا لگ رہا تھا. تو ہم لوگ دن کو 12 بجے ہم مدائن سالے سے چلے تھے, اب رات کے تقریباً 10 بج گئے تھے. اب 1 گھنٹہ تو وہ کہہ لیں کہ جو جارڈن کا ٹائم اب آگے ہو گیا نا تو وہ بھی تھا. تب ہم نے کہا کہ چلو اچھا رات میں ہم سو لیں یہاں پہ. تو ایک صاحب سے ہوٹل کا پوچھا, انہوں نے شکل دے کے پوچھا پاکستانی. میں نے کہا جی, تو بڑے تباک سے کہا کہ پاکستانی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, میرے گھر آئے میرے یہاں پہ رہیں. میں کہا جی بہت شکریہ جناب, آپ اتنی وہ کریں گے زحمت. تو خیر وہ اور کچھ نہیں تو وہ ایک ہوٹل میں لے آیا ہمیں. اچھا ہوٹل دیکھا تو وہ اس کا کوئی ماحول کو پسند نہیں آیا. کچھ ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے جس طرح ٹرک ڈرائیورز جس طرح کے ہوٹل میں رہتے ہیں تو وہ اسی قسم کا ہی لگ رہا تھا. تو وہ فیملی کو مناسب نہیں لگا کہ ہم یہاں پہ رہیں رات پہ. اچھا وہ کچھ دکاندار سے پوچھا کہ بھی کوئی بہت اچھا صاف ستھرا ہوٹل کچھ ہے, تو جب انہیں پتہ چلا پاکستانی ہے تو بڑے خوش پہ بتایا انہوں نے, کہنے کہ یار یہاں آپ کو معان میں سارے ہوٹل وہ آپ کو وہ ڈرائیورز کے ہی آپ کو ملیں گے, تو اس لیے بہتر ہے آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں. تو پیٹرا کے قریب وادی موسیٰ میں آپ چلے جائیں جو صرف 40 کلومیٹر ہے, اس میں جا کے ادھر سوئیں, وہ آپ کو اچھے ہوٹل میں مل جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب, شکریہ ادا کر کے ہم خیر نکلے. اچھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ پیٹرا اتنا قریب ہے. اچھا اس زمانے میں جو گوگل ارتھ تھا 2007 میں, تو اس وقت اس میں ایک یہ پورے کلومیٹر اور ٹائم کی کوئی تفصیل نہیں آتی تھی. لیکن آج کل تو گوگل میپ میں آپ کر لیتے ہیں, آپ کو وہ آ جاتا ہے کہ اتنے کلومیٹر ہے اور اتنے گھنٹے کا. تو بہرحال اس زمانے میں تو ابھی یہ گوگل نے بھی سٹارٹ کیا تھا. ہم اب پھر دوبارہ عمان عقبہ کنگ ہائی وے پہ آ گئے. تو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ جی ٹی روڈ سے ذرا بہتر ہی حالت میں تھی. اچھا وہ 40 کلومیٹر پورے آئے لیکن پیٹرا کا کوئی ایگزٹ کہیں نظر نہیں آ رہا, کوئی بورڈ ہی نہیں نظر آیا. تو روڈ کے کنارے کچھ گاڑیاں رکی ہوئی تھی, تو میں نے دیکھا کہ پیٹرا کا راستہ پوچھ لوں تو دیکھا ایک صاحب قالین بچھا کر آرام سے محو خواب تھے اور ان کی فیملی اور بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب میں نے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی کہ میں نے ذرا ان کی فیملی سے ہی پوچھ لیا. تو اتنے میں کیا ہوا کہ ان کے جو وہ خاوند تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے کہ آپ تھوڑے آگے آ گئے, بہتر ہے اب آپ واپس جو جائیں اور پھر اس میں ایگزٹ کریں گے تو اس سے زیادہ اچھا تھوڑا سا آگے چلے جائیں. اگلا ایگزٹ جو آ رہا ہے 10 کلومیٹر کے بعد ہی آئے گا, تو آپ پیٹرا کا ایک اور راستہ آپ کو مل جائے گا, اس میں چلے جائیں. میں نے کہا جی بہت شکریہ جی, خیر ہم چلے کہ ہم نے اس سے ایک غلطی ہوئی تھی کہ ہمیں کوئی بورڈ نظر نہیں آیا, اس لیے ہم تھوڑا آگے آ گئے تھے. اب 10 کلومیٹر پہ دیکھا تو واقعی ایک سچ مچ ایگزٹ کا بورڈ نظر آیا اور اس میں شوبک لکھا ہوا تھا. شوبک میں خیر ہم انٹر ہوئے اور وہی روڈ سیدھا شوبک سے آگے آگے پہاڑوں کے اندر اندر جاتا جاتا پیٹرا
میں آ جاتا ہے. تو خیر ہم نے کلومیٹر تھوڑا زیادہ ہو گئے تھے ہمارے. معان سے براہ راست پیٹرا آنے کے لیے روڈ جو ہے اندر اندر سے ہی آتی ہے نا، تو اس سے 50 کلومیٹر کم ہو جاتا ہے. لیکن ہم تھوڑا سا آ گئے تھے تو اس لیے خیر اب تھک گئے تھے. اب تو پہلے ہی جو ہوٹل نظر آیا تو اس میں ہم پھر رکے. تو بظاہر اچھا نظر آ رہا تھا، لیکن اب دیکھا تو ایک عجیب لگا کہ یہ اگست ہے اور گرمی کا موسم ہے، لیکن یہاں پہ موسم میں اچھا خاصا سردی فیل ہو رہی تھی. اور اسی وجہ سے وہاں پہ نہ کوئی پنکھا تھا نہ کوئی اے سی تھا وہاں پہ. تو خیر اب بہرحال نیند آئی اور سوئے، لیکن ساری رات مچھر جو ہے وہ ہمارے تواضع کرتے رہے. وہ تو ہونا ہی تھا وہ. تو لیکن تھکاوٹ ایسی تھی کہ نیند بھی بڑی اچھی گہری آئی. اب جناب اگلا سٹیپ تھا کہ اب ہمیں پیٹرا دیکھنا تھا. پیٹرا کوئی شہر نہیں ہے، بلکہ اب سے 2-2,500 سال پہلے کا شہر ہے. اور اس زمانے کی جتنی بلڈنگز ہوئی ہے وہ ابھی تک ہے. تو یہ ایک اصل میں ہسٹری کا پڑھنے کا ایک بہت اچھی لوکیشن ہے. اچھا اب ہم لوگ صبح اٹھ کے بغیر ناشتے کے ہی ہم پیٹرا کی طرف نکلے. ہم نے کہا کہ دھوپ تیز ہونے سے پہلے ہی ہم پیٹرا دیکھ لیں، یہ نہ ہو کہ وہاں پہ گرمیوں میں لگ جائے. تو ناشتہ تو ہم بعد میں کھا لیں گے، راستے لیے کوئی ہلکے پھلکے بسکٹ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ بس لے لیے اور پیٹرا کی طرف چلے. اب دیکھا تو پیٹرا کا ایک ٹکٹ لکھا ہوا تھا جس پہ لکھا تھا 21 جارڈن دینار، جو اس زمانے کے پاکستان کے 1700 روپیز 2007 میں جو ویلیو تھی وہ چل رہی تھی. لیکن آج کل کے حساب سے آپ اگر اس کو کر لیں تو تقریباً اب جتنی یعنی کرنسی وہ چل گئی ہوئی ہے تو اس حساب سے پھر یہ آلموسٹ 4000 روپیز سے زیادہ اس کی ویلیو تھی. بہرحال ٹکٹ لگی ہوئی تھی. اچھا پورے مغربی سیاح وہ بہت سارے ٹورسٹ یورپینز امریکنز وہ بہت سے وہ بھی آ رہے تھے پیٹرا سائٹ کو دیکھنے کے لیے. اور کئی لاکھ افراد پیٹرا کی سیاحت کے لیے وہ آتے ہیں. ایک یہ بڑی اٹریکشن ہے جارڈن میں پیٹرا کی، کیونکہ دنیا کے 7 نئے عجائب میں سے ایک یہ پیٹرا بھی ہے. پیٹرا تھا کیا؟ یہ ایک نبطی قوم کا دارالحکومت تھا اور قوم سمود سے شروع ہونے والے چٹانوں کا، جس طرح سے آپ کو پچھلے لیکچر میں نے عرض کیا تھا کہ مدائن صالح نے جس طرح سے پہاڑیوں کو کھود کے گھر بنائے تھے تو وہی ٹیکنالوجی معلوم تھی نبطی قوم کو بھی، تو انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا تھا. سید ابو العلا مودودی صاحب نے بھی اپنے سفر نامے میں انہوں نے یہی کیا کہ فن ایلورا میں اپنے کمال کو یہ پورے ٹیکنالوجی کے پہاڑیوں کو کھود کے گھر بنانا یہ اس میں آیا تھا. تو مدائن صالح اور پیٹرا کی تراشی ہوئی چٹانوں میں دیکھا تو اب جناب بالکل فن کی ابتدائی اور ترقی یافتہ شکلوں کو ظاہر کرتا ہے. پچھلے لیکچر میں نے مدائن صالح عرض کیا جس میں میرا وہی اندازہ ہے کہ وہ 6000 BC یعنی اب سے 8000 سال پرانے کہ وہ گھر تھے، اور پیٹرا اب سے صرف 2000 سال پرانا ہے اب سے. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنے ٹائم میں جتنی انجینئرنگ انسانوں نے سیکھی تو اتنا آ گیا کہ اب یہ اس قسم کا مدافن الابراج کا ایک خاص پوائنٹ پہلے ہی شروع میں ہی نظر آ گیا کہ جو پیٹرا کا ہے. اچھا مودودی صاحب وہ 1959 میں انہوں نے سفر نامہ انہوں نے اس زمانے میں سفر کیا تھا اور اس کا لکھا تھا انہوں نے. تو اب یہ اس پورے کو دیکھتے ہوئے یہ کہ انسان سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو لیکن ادب اور احترام کے ساتھ اگر اختلاف کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم لوگ اب گیٹ سے انٹر ہوئے تو پہاڑیوں
की खोद कर गारें बनी हुई थी, और मदाइन साले के मुकाबले में ज्यादा तरक्की याफ्ता मुझे फील नहीं हुई। अच्छा, मौदूदी साहब को ये फील हुई थी कि इसकी टेक्नोलॉजी पेट्रा की जो है ना वो ज्यादा अच्छी। अच्छा, मुझे इतनी फील नहीं हुई। अब हर एक की फीलिंग डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, अब हमारा गुजर अब आया मदाफिन अल अबराज, जिसकी मैंने तस्वीर आपके सामने में रखी, तो ये नबती कौम के मकबरे थे। तो इसमें चट्टानों को तराश करके तो इसके अंदर पूरे मकबरे ऐसे बनाए गए थे। अब हम थोड़ा सा आगे चले तो असीक नजर आई। अब सीख क्या थी? ये पेट्रा का पहाड़ी रास्ता था वो। इसमें नबतियों ने, ये अब से तकरीबन 2500 साल पहले के जमाने की ये कौम थी, और नबतियों के बारे में यही कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही ये कौम है। तो नबतियों ने एक बकायदा डैम बनाया हुआ था, जिसके आसार अब नहीं है, लेकिन पहले उस जमाने में बनाए हुए कि जब कभी भी बारिश होती थी तो उसका डैम था। वहां से पथरीले पहाड़ों के ऊंचे ऊंचे सिलसिले थे, तो इन दरमियान में महज 8-10 फुट चौड़ा रास्ता था जिससे हम जा रहे थे। तो ये अब चल रहा था सिलसिला, तो इसी को रास्ता सीख कहा जाता है उनकी जुबान में। यानी ये स्पेशली ये नबती कौम का ये लफ्ज है। तो इसमें तंग दर्रे में से धूप आ ही नहीं रही थी और बड़ी अच्छी ठंडक फील हो रही थी। तो बहुत से लोग एक घोड़ा गाड़ियां, एक कह लें एक तरह का उनके स्टाइल का टांगा, उसी पे बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग पैदल प्रेफर कर रहे थे। और 1200 मीटर लंबा ये पूरा ये है सीख। और इसमें जो असल चीज जिससे मैं इम्प्रेस हुआ कि अब से 2500 साल पहले के इंसान, इन्होंने वाटर चैनल बना लिए थे। यानी उन्होंने पानी को इस तरह से किया हुआ था ताकि ऊपर जो उन्होंने डैम बनाया होगा जिस जमाने में, तो वहां से वो पानी इसी तरह से मूवमेंट करता और वो नीचे आता। और असल में एक पूरा जो शहर है वो नीचे, यानी अब हम ये पहाड़ों के नीचे जहाँ पे उतर रहे हैं, तो जहाँ पे बिल्कुल आएगी वादी, तो उसके अंदर उनका शहर वसल वहां पे था। तो ये वाटर चैनल बहरहाल एक इम्प्रेस होने वाली एक चीज थी कि अब से 2500 साल पहले की कौम ने एक पानी की एक नाली जिसको अपने बना दी थी इसको, और वाटर चैनल हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो उस जमाने की इंजीनियरिंग नबती कौम ने बना ली हुई थी कि किस तरह से पानी को मूवमेंट और इसको फिर यूज करने की पूरी टेक्नोलॉजी उन लोगों ने सीख ली थी। अच्छा, जनूबी चैनल पहाड़ में एक खुदी हुई नाली थी, तो इसमें से कहीं कहीं पत्थर की स्लेब डालकर बंद किए हुए थे ताकि पानी हरारात से एक बुखारात की शक्ल में उड़ ना जाए। यानी देखिए उस जमाने की टेक्नोलॉजी भी लोगों ने, इंसानों ने सीख ली थी कि अपनी नाली को भी ऊपर से वो बंद किया हुआ था ताकि यहाँ से धूप की वजह से पानी जाया ना हो। ये देखिए उस जमाने की टेक्नोलॉजी भी इतनी इंसानों ने सीख ली थी। तो नबतियों के दौर में ये पूरी नाली सी कोड कवर्ड एक पूरी एक ये बनी हुई थी पूरी, और बकायदा पाइप डालकर इसको पानी को इस तरह से मूवमेंट में लेके आए थे। अच्छा, इस किस्म की चीजें आपको पाकिस्तान में बलूचिस्तान में आपको यही टेक्नोलॉजी नजर आएगी क्योंकि बलूचिस्तान में पानी कम है ना, तो वहां पे भी बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने एक पानी के लिए इस तरह से किया हुआ है उसकी मूवमेंट का सिलसिला। और सेम ऐसी चीज आपको मिलेगी गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में भी, वहां पे भी यही टेक्नोलॉजी यूज हुई है। बहुत पुरानी है ये कोई आजकल इजाद नहीं हुई। अब सब चट्टानों में हम खुदे हुए ये जिस तरह से बनाया हुआ था। अच्छा, अब सीख चट्टानों के दरमियान तंग रास्ता था, और ये इस किस्म का था कि जैसे एडवेंचर फिल्म में जिस तरह की सिचुएशन जैसी आती है, तो वही उस तरह के रास्ते से हमें आते आते वही फील हो रहा था।
اچھا، بعض مقامات پر چٹانیں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھیں کہ ایک دوسرے کو تقریباً ٹچ کر رہی تھی، اتنی ایسی بھی تھی. اور یہاں پہ راستہ آگے جا کے تھوڑا کھلا فیل ہوا تو یہاں دھوپ چٹانوں کے اوپر سے نیچے آ کے بھی بہت ہی دلکش منظر نظر آ رہا تھا. بیچ میں ایک درختہ بھی نظر آیا تھا کہ جس میں ایک جارڈن حکومت نے ایک یہ کارنامہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک درخت بھی کہیں پہ بنے ہوئے تھے. اب بلندی پر کھودی ہوئی غاریں ہم دیکھتے جا رہے تھے تو اس کو ہم انجوائے کر رہے تھے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کی اس ٹیکنالوجی کو انسانوں نے کیسے بنایا اور پھر اس کو یوز کیسے کرتے رہے انسان. یعنی پیٹرا کے اثر میں ٹورزم کا بس یہ فائدہ آتا ہے کہ انسان کو پرانے زمانے کے جو کب سے 2500 سال پرانے انسانوں کی ٹیکنالوجی کیا تھی یہ ہمیں پتہ چلتا. اچھا جناب، اب میں نے وہ دیکھا کہ کچھ یورپینز اور امریکنز وہ ادھر سے آ رہے تھے واپس، تو میں نے ان میں سے ایک صاحب کو روکا. میں نے کہا کہ جناب، اب وہ ان کی شکل سے لگ رہا تھا کوئی امریکن صاحب تھے، بڑے خوش اخلاقی سے ملے. تو میں نے ان سے ایک اسپیشل پوچھا کہ جناب نیکسٹ آگے کیا ہے، کوئی دیکھنے کی کیا چیز ہے. تو کہنے لگا کہ within 200 meters you will see the treasury that. اب یہ اصل میں نبطی قوم جب سے 2500 سال پہلے تھی انہوں نے ایک ٹریجری بنائی ہوئی تھی، کہتے وہ دیکھنے کی فوراً اب جائے اندر. خیر ہم آگے آئے تو اب دیکھا تو ایک دلکش منظر سامنے نظر آ رہا تھا. ایک نبطی آرٹ کا شاہکار جس کو ہم کہیں گے کہ یہ تھی ٹریجری، جو کہ اصل میں خزانے کی عمارت تھی جو اس زمانے میں نبطی قوم کی حکومت نے یہ بنائی تھی. پہاڑ کو 150 فٹ کی بلندی تک اس خوبصورتی سے تراشا گیا تھا کہ ایک باقاعدہ عالیشان گیٹ بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر ان کا جو بھی خزانہ تھا، ظاہر اس زمانے میں سکے ہوتے ہوں گے سونے چاندی کے، اس طرح سے انہوں نے سیٹل ایسے کیا ہوا تھا. تو آپ کو پکچر یہ نظر آ رہی ہے. تو ایسا خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنی ٹریجری کو بنایا ہوا تھا. دیکھا اس گیٹ کے 2 حصے تھے. پہلے منزل میں تو 6 ستون پر تھے، اور بعد میں ویسا ہی ڈیزائن جو ہے وہ بنا ہوا تھا. نہیں اس زمانے میں بھی ٹیکنالوجی ایسی تھی، خوبصورتی کی یہ تھی. تو اس کی آپ زیارت میں آپ بالکل جیسا قائد اعظم کی ایک رہائش گاہ ہے زیارت شہر بلوچستان میں، تو سیم اسی نوعیت کی کچھ ڈیزائن ایسا بنا ہوا تھا. اندر مختلف مجسمے بنے ہوئے تھے. تو اس سے یہ ایک ایویڈنس آیا کہ یہ نبطی قوم جو ہے تو وہ اس میں کم از کم مجسمے بناتے تھے. اب وہ مجسمے پتہ نہیں پوچھتے تھے یا وہ محض ڈیزائن کے طور پر تھے، وہ اللہ بہتر جانتا. اچھا پھر ہم 6 ستون سے آتے ہوئے جہاں پہ مجسمے بنے ہوئے تھے، تو اب ہم تھوڑا سا نیچے آ گئے. 2 مثلثیں بنی ہوئی تھی وہاں پہ. تو ایک بڑا اچھا انہوں نے اس طرح سے بنایا ہوا تھا. اچھا خزانے کے عمارت کے نیچے ایک پورا تہخانہ بنا ہوا تھا جو کہ بنتا، تو اس سے ہم ایک اندازہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ نبطی قوم کے یہ جتنے سونا اور چاندی کے سکے وہ اندر نیچے لے جا کے تہخانے کے اندر اپنا سنبھال کے رکھتے تھے. اور اوپر جو اندر بڑا سا ہال بنا ہوا تھا تو وہاں پہ ان کے آفس کے لوگ ہوتے ہوں گے اور سیکیورٹی والے ہوتے ہوں گے. تو لگتا یہی لگتا. اندر ایک بڑا ہال جو نظر آیا تو یہ مدائن صالح کی عمارت جیسی ایک پورا تھا سلسلہ. یہاں اندر جانا انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، باہر سے آپ دیکھیں اسے. تو خیر ہم نے دیکھا پکچرز اس کی بنائی. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم دیکھ رہے تھے کہ یار کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے مختلف ٹائمز میں کیا کیا سکھایا ہے ٹیکنالوجی. اچھا یہاں کے گارڈ تھے اور ایک خوش اخلاق
نظر آئے ان سے میں نے پیٹرا کی مزید ایک ایک پوائنٹس کا پوچھا ان سے، وہ بتا رہے تھے. تو ایک مغربی سیاح جو ہے وہ بھی آئے تھے، وہ بھی پکچرز بنا رہے تھے. تو ایک آنٹی جو ہے وہ آ گئی، اب یہ کوئی یورپین خاتون تھیں اور انہیں ایک اپنا ایک یہ خواہش تھا کہ وہ گارڈ کو زبردستی سے ساتھ چمٹا کے انہوں نے ایک پکچر بنائی. اب وہ جو گارڈ صاحب تھے وہ تو پورے کھسیانے سے ہو گئے تھے، لیکن باقی جو دیکھ رہے تھے تو وہ ہنس رہے تھے. اگر تو کوئی جوان عورت ہوتی تو شاید وہ صاحب بھی کوئی خوش ہوتے، لیکن اب ایسی بوڑھی سی خاتون کے ساتھ ایسے ایک، پھر تو کھسیانے کے علاوہ اور ان میں کیا تھا. تو یہ سچویشن ہوئی نظر. اب نبطی حضرات کے قدیم بازار بھی نظر آیا، تھوڑا آگے ہم آئے، اور وہ کیسا تھا، یہ مقامی لوگ تھے اور یہ نبطی جو اب سے 2500 سال پہلے کے لباس جیسے ہوتے تھے ویسے ہی پہنے ہوئے تھے. انہوں نے ہر طرف اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اور اونٹ کے ساتھ ساتھ دکانیں بنی ہوئی تھیں جو اس زمانے میں تھیں، جو زمین پر ہی بنی ہوئی تھیں. یعنی یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے مرد و خواتین نبطی لباسوں میں سامان بیچ رہے تھے، جیسے یعنی وہ کس طرح سے کہ ایک طرح کا ایک انہوں نے چادر بنا کے اس میں پورا سامان رکھا ہوا تھا اور یورپینز اور امریکنز خرید بھی رہے تھے ان سے. ایک طرف چائے کا ہوٹل بھی وہیں پہ نظر آیا، جو اب سے 2500 سال پہلے کیا ہوتے ہوں گے اس زمانے کے کعوے، کیسے کہ قدیم ہوٹلوں کے اندر میں آگ اس طرح جلائی جاتی تھی کہ چھوٹی سی بنا کے ایک، اور اس کے اندر وہ آگ لگاتے تھے اور چائے ایسے جناب، یا ظاہر اس زمانے میں چائے نہ ہو تو جو بھی کہوا اس طرح سے لوگ بناتے ہوتے تھے. تب ہمیں وہاں جا کے یہ فیل ہو رہا تھا بھی یار کوئی 2000 سال پرانے زمانے کے ہیں ہم لوگ بھی، یعنی محسوس خود یہ ہو رہا تھا. اچھا، ساتھ پھر ملٹری کو بھی دیکھا تو ایک لباس وہی سیم پہنے ہوئے جو اب سے 2500 سال پہلے لوگ پہنتے ہوتے تھے. سر پر خود رکھے ہوتے تھے، جس کے آپ کہہ لیں ہیلمٹ آج کل کے ایسے ہوتے ہیں اس زمانے کے جیسے تھے، اور پورے نیزے تھالے ڈھالے یہ سب لے کے جناب وہ ملٹری والے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا، ہمارے ٹورزم کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور لوگ ان سے پکچرز بنا رہے تھے اپنے ساتھ ساتھ. تو لوگوں کا یہی شوق ہوتا ہے. آگے دیکھا تو پھر ایک اسٹریٹ آف فیکٹس، جسے آپ عربی میں ممر الواجہات کہا جاتا ہے. ایک عمارت تھی کہ ایک باقاعدہ ایک آرٹ کا مظاہرہ بنایا ہوا تھا. آگے چلے تو ایک کھلی وادی نظر آئی جس میں بے شمار مکانات بنے ہوئے تھے، اور یہ بالکل نبطی حضرات کا ایک پورا محلہ اس طرح کا تھا. اور اس میں ممر الواجہات میں انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ ایک 2 منزلہ عمارتیں کھدی ہوئی تھی، یہ بنائی نہیں تھی بلکہ پہاڑی تھی، اور اس کو کھود کے ایسے انہوں نے 2 فلور میں بنایا ہوا تھا. یعنی اب سے 2500 سال پہلے کے لوگ یہ کرتے تھے. اچھا، اس کے اوپر منزل کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جگہ مزدوروں کی آلات اسٹور کرنے کے یہ استعمال ہوتا تھا. بعد میں پھر چور ڈاکوؤں نے بھی جب ان کا قبضہ ہوا انہوں نے بھی اس کو استعمال کیا. تو یہ اصل میں ممر الواجہات یہ جو 2 فلور کی انہوں نے بنائی تھی اپنے اسٹور کے طور پہ بنائی ہوئی تھی. تو جناب یہ اس طرح کی ایک آ رہی تھی شکل. کھلی وادی میں کچھ دکانیں بھی بنی ہوئی تھی جس میں نبطیوں کی اشیاء کی نمائش تھی، اور ایک پراپر طریقے کے اسٹال جو ہے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو دکانیں عرب بدوؤں کی ملکیت تھیں یہ، اور عربی کے علاوہ انگلش اور فرینچ زبان بھی وہ جانتے تھے وہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ٹورزم ہی وہیں پہ چل رہا ہے تو ان کو زبان کسٹمر کی بھی زبان آنی چاہیے نا. تو ایک دکان کے مالک سے میں نے اشیاء کی پکچرز بنانے کی اجازت دی. کہنے لگے کہ جی آپ بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں ورنہ میں نہ اجازت نہ دیتا کسی کو آپ کر لیں.
میں نے پھر ان کی پکچرز بنا لی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اشیاء کی پوری ایک بریف بھی کر دی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جناب یہ جو آپ نے چیزیں بنائی، اچھا یہ کیا تھی کہ یہ جو نبطی قوم جو اب سے 2-2.5 سال پہلے جو ان کی چیزیں ہوتی تھیں وہ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے صاف سچی بات بتا دی، کہنے کہ جناب یہ جارڈن اور چائنا میں یہ بنی ہوئی ہیں، نبطی تہذیب کی ایک نمائش کے طور پر یہ رکھی ہوئی ہیں، یہ کوئی فراڈ نہیں ہے کہ جناب آپ کو کہیں کہ جناب بہت ہی آثار قدیمہ قسم کی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اب دیکھا تو ان کے ایتھیکلی کتنے وہ اچھے وہ صاحب نظر آئے۔ اچھا اب وہ لوگ ان چیزوں کی ایک اوریجنل کہہ کر لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی کہ ایک وہ دکھائیں گے کہ جناب یہ آثار قدیمہ کی یہ چیز ہے، اور وہ دیکھنے میں تو کوئی اتنی اس کی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن وہ بہت مہنگی اس کو بنا کے 10-15 30,000 40,000 ایسے بنا کے اگلوں کو بیچتے ہیں۔ لیکن جارڈینینز کی خوبی نظر آئی کہ ایتھیکلی صاف بتایا کہ جناب یہ آرٹیفیشل ہے، صرف ایک ڈیمانسٹریشن کے طور پہ۔ تو اس میں نبطیوں کے اوزار، مجسمے، برتن، زیورات، اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی تھیں۔ تو ان کی دکان کا میں نام بھی میں نے پھر اپنی بک میں لکھ دیا، ان کے ایتھیکل حرکت کی وجہ سے لکھا ہوا تھا دا فلنٹس ٹونز بیڈین ایکسیسریز اینڈ مور، یہ اس میں اس طرح سے دکان ایسی بنائی ہوئی تھی۔ اب آگے ہم تھوڑا سا چلے تو پیٹرا کا ایک اسٹیڈیم نظر آ گیا، یا تھیٹر آپ کہہ لیں اسے۔ یہ پرانے زمانے کے اسٹیڈیم ایسے بنے ہوئے تھے، اور اس کے کھیل کود اور تفریح ہوتی ہوں گی۔ اچھا لیکن وہ بعد میں رومن امپائر کی ہسٹری میں یہ پتا چلا کہ وہ ان کے لیے یہ تھیٹر بناتے تھے، اور تھیٹر میں کیا کرتے تھے کہ اپنے ان کے قیدی کو کہنا ہاں بھی تم نے اگر زندہ ہونا ہے اور اگر تم قید سے نکلنا چاہ رہے ہو تو پھر ذرا مقابلہ کرو، اور مقابلے کے لیے پھر کیا کرتے تھے کہ قیدی کا مقابلہ کر لیتے تھے شیر سے، چیتے سے۔ اگر وہ بچ جائے تو اگلے کو آزاد کر دیتے، اور اگر مارا گیا، اگر شیر چیتا اس کو کاٹ دے بندے کو تو مر جائے۔ تو لوگ یہ حرکتیں اس زمانے کی کرتے تھے۔ اچھا آگے شاہی محل بھی نظر آ گیا، تو اس کے اندر وسیع دروازے پر ستون بنے ہوئے تھے اور دیوی دیوتاؤں کے بت بھی تراشے ہوئے تھے۔ تو یہ مختلف ٹائم میں، اچھا رومن امپائر جو ہے وہ 700 BC کے زمانے سے بنی، اور 300 سی یعنی 1000 سال تک تو وہ شرک ہی تھا، تو اس لیے وہ وہاں پہ مجسمے اسی لیے بنتے تھے۔ وہ ٹھیک ہے کہ 330 سی میں اس کے بادشاہ کنسٹنٹائن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، تو انہوں نے شرک پھر چھوڑ دیا تھا، لیکن اس سے پہلے رومن امپائر میں شرک ہی تھا۔ اب نبطیوں کی ہسٹری میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ ان کی کیا حیثیت تھی۔ اچھا میں نے اسپیشل اب اس کے لیے ڈھونڈنے کے لیے کوشش کی، تو مجھے خود نبطیوں کی ایک ویب سائٹ مل گئی، nabati.net ایک ویب سائٹ مجھے مل گئی جس میں انہوں نے پوری ہسٹری اپنی لکھی ہوئی، اور نبطی آج کل بھی زندہ ہے۔ اچھا وہ جو لوگ وہاں پہ پیٹرا میں جو تھے لوگ، تو انہوں نے خود بتایا کہ ہم جناب نسل میں نبطی ہیں۔ ایک یہودی اسکالر جوزف صاحب نے یہ کیا کہ نبطی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تو یہ لوگ شمالی عرب میں آ کے جب سیٹل ہوئے تو ایک دوسری قومیں اپنی فوج کے بل پر سلطنتیں بناتے تھے اس زمانے میں، ظاہر ہے کہ جس میں طاقت آئی تو اپنا جناب جنگ کی اور قبضہ کر لیا پوری جگہ پہ۔ تو اس کے بالکل برعکس بزنس پر یہ کام نبطی قوم نے کیا، یعنی نبطی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ دے دی کہ جو
پہاڑوں کے اندر لے جا کے نیچے تھے کہ جس کے اندر داخل ہونا ہی بہت مشکل تھا. تو ایک بڑا اچھا سیکیورڈ قسم کی ان کو جگہ ملی اور یہ پیٹرا شہر انہوں نے بنایا اور اس میں رہے. اور پھر انہوں نے اپنے بزنس کی وجہ سے عروج پہ آئے. اچھا وہ کس طرح سے عروج میں آئے؟ اب یہ آتا ہے سوال کہ بھی کیسے آئے. کہ ان کو ایسی صلاحیت تھی کہ وہ ڈیزرٹ کے اندر بڑا لمبا سفر کر لیتے تھے. تو پھر وہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک چیزیں سیل پرچیز کا کرتے اور جو پروفٹ ہے ان کو ملتا اور یہ پھر کما لیتے تھے اس میں. تو یہ جوزف صاحب نے اس کی پوری ہسٹری انہوں نے لکھی ہوئی ہے اس میں. موجودہ دور کے جارڈن سے لے کے سعودی عرب اور پھر عراق تک اور پھر حضرموت اور یمن تک ان کا بزنس چلتا ہوتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ نے قرآن مجید میں ذکر پڑھا ہوگا سورہ یوسف میں. تو وہ قافلہ جو اپنے ایجپٹ لے جا رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. تو اس میں لاجیکلی یہی لگتا ہے کہ نبطی قوم کا قافلہ تھا تو انہوں نے کنویں سے وہ پانی نکالنے کا کیا تو اس میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا. وہ بڑے خوش ہوئے دیکھ کے. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہ لے لیا اپنے ساتھ اور پھر لے جا کے انہوں نے حرکت کیا کی کہ ایجپٹ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اس زمانے میں یہ بھی ایک بزنس ہوتا تھا کہ بندوں کو اغوا کر کے اور اس کو دوسرے ملکوں میں بیچنا. آج بھی اس کی کچھ شکلیں آج کل بھی باقی ہیں. تو نبطیوں کا سب سے بڑا طاقت علم تھا. تو اس کے ایڈونچر پسندوں کی وجہ سے ایک پوری بحری راستوں کو کھوج کر اور پھر اتنا بزنس وہ کرتے تھے. تو اتنا ایک اچھا ان کا اس طریقے سے انہوں نے اپنا کم از کم یہ ڈیولپ کیا ہوا تھا. اس دور میں جب معروف بزنس میں یہ قبائل قبضے کرتے تھے تو لوٹ مار بھی بیچ میں جہاں سے کسی قبیلے سے گزرے انہوں نے پکڑ لیا کیا. لیکن نبطیوں نے یہ کیا کہ ایک نہایت محفوظ راستے ڈھونڈے انہوں نے اور پھر اس کے اندر ایک باقاعدہ ٹیکنیک ایسی انہوں نے کی کہ پانی کا ذخیرہ کر کے اور لمبا سفر کر لیتے تھے اور خاص لوکیشنز بھی ایسی ڈھونڈ لی کہ جہاں پہ کوئی قبیلہ ان سے چھینے گا نہیں کوئی چیز. تو اس طرح سے وہ کرتے تھے. تو یہ صلاحیت نے انہیں راستے میں موجود پانی کی کوئی پھر ان کو ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. یعنی اتنا ذخیرہ پہلے ہی کر کے وہ لے جاتے تھے. اس طور میں بنی اسرائیل زوال پذیر ہو چکے تھے. تو اس وقت پہ دو بڑی سلطنتیں یہودا اور اسرائیل بنو قد نظر کے بعد یہ تباہ ہوئے تھے. لیکن اس زمانے میں جارڈن کے علاقے پہ ایک اسی ایڈومائٹس یہ انگلش میں کہتے ہیں لیکن یہ اصل میں وہی اصل میں قوم تھی کہ جو نبطی قوم یہ رہ گئے تھے. اچھا اب یعقوب علیہ السلام کے بھائی عیسو رحمت اللہ علیہ کی اولاد یہ تھے. یعنی یہ اصل ریسرچ وہ جو ایک جیوز اسکالر کا جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جیزف صاحب نے تو ان کا یہ مجھے اب یہ پوری ریسرچ لے کے معلوم ہوا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نہیں تھے بلکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیسو رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے یہ پوری قوم نبطی قوم بنی تھی. ہاں یہ تھی کہ عیسو رحمۃ اللہ علیہ کی شادی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی. تو اس طرح سے ننیال کے اعتبار سے نبطی قوم وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے بھی آئی اور اسحاق علیہ السلام سے آئی اور اوور آل لیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے یہ بنے تھے. تو اس رشتے کے باعث نبطیوں کے ادومن
تعلقات تھے، اور پھر یعنی انہوں نے پھر یہ بھی ہوا کہ بنی اسرائیل کے قبیلوں سے بھی اچھا تعلق رکھا، اور بنی اسماعیل کے جو قبیلے، جو عرب قبیلے تھے، ان سب سے اچھا تعلق رکھا، اس لیے ان کا بزنس بہت اچھا چلتا رہا۔ نبطیوں نے اپنے دور میں ارد گرد کی رومن اور ایجپشن سلطنتوں سے اچھے تعلق رکھے تاکہ ادھر سے ادھر آسانی سے اپنا بزنس کر سکے۔ عرب کی صحرائی راستوں سے واقف اور لوگ نہیں تھے، لیکن نبطیوں کو چونکہ صحیح لوکیشن وہ ڈھونڈ چکے تھے، اس لیے ان کا بزنس بڑا اچھا چلتا رہا، اور ایک قدر جمہوری نظام بھی انہوں نے بنا لیا تھا، یہاں تک کہ ان کا بادشاہ اپنا کھانا خود اٹھا کر لے کے آتا اور آؤ بھی آؤ سارے بیٹھ کے کھاؤ، اس طرح سے کھلاتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی خوبی ان کے یہاں نظر آئی ہو۔ پیٹرا کے علاوہ یہ لوگ مدائن صالح میں بھی رہے۔ اچھا، وہ مدائن صالح ان سے پہلے ہی یعنی 6000 BC کے زمانے کے یہ تھا ان کا معاملہ۔ اچھا، تو اس زمانے میں پھر یہ ہوگا ظاہر ہے کہ مدائن صالح پہ تو اللہ تعالیٰ کا کی سزائی، وہ تو مارے گئے لیکن ان کے گھر پڑے تھے، تو یہ عموماً یہی تھا کہ یہ نبطی قوم کے لوگ سفر کے دوران بیچ میں مدائن صالح کے گھروں میں بھی رک جاتے ہوں گے، تو یہ ایک اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ یورپین اسکالرز نے جو اس میں سمجھا کہ مدائن صالح اصل میں یہ نبطی قوم نے بنایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ وہی اس سے بہت عرصہ پہلے سمود قوم نے یہ بنایا تھا، اور وہ ٹھیک ہے کہ بہت عرصے کے بعد 4000 سال بعد جب یہ نبطی قوم بیچ میں سے گزرتی تھی تو وہ بھی یوز کر لیتے ہوں گے، اور کیا اتنی بات۔ شروع میں یہ لوگ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے ہوئے پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین توحید کے عین مطابق رہے، لیکن بعد میں پھر ان کے یہاں بھی دوسری قوموں کے ذریعے سے شرک انہوں نے سیکھا، اور پھر انہوں نے مجسمے بنا دیے اور بت پرستی بھی کر لی انہوں نے۔ پھر 5ویں صدی قبل مسیح سے لے کے 3 صدی عیسوی تک 800 سال تک نبطیوں کی حکومت رہی اس جگہ پہ، یہ پیٹرا میں ان کی رہی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ توحید دعوت کو پھیلاتے رہتے، تو ان کو بھی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی نبطی قوم کو، وہ بھی پھر ایمان لے آئے ہوں گے۔ 4 صدی میں جب وہ کانسٹنٹائن نے عیسائیت کو قبول کیا اور ایک سرکاری مذہب انہوں نے کیا، تو پھر اہل کلیسا میں دوبارہ شرک اور مشرکین کو مٹانے کا ایک پورا سلسلہ ہوا۔ پھر ان کی ایک پوری ملٹری نے پیٹرا پہ حملہ کیا، اور نبطی قوم دیکھا تو وہ شرک بھی کر رہے ہیں، تو ان کو اینٹ سے اینٹ بجا دیے، ان کو یہ کیا انہوں نے۔ لیکن نبطیوں میں جو بچ گئے وہ ابھی بھی جارڈن میں رہ رہے ہیں، تو یہ بکھری ہوئی حالت میں عرب ممالک میں ابھی بھی سیٹل ہیں، زندہ ہیں ابھی وہ۔ صحیح بخاری کی احادیث میں نبطیوں کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی یہ لوگ بھی عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کیا کرتے تھے کہ جارڈن سے کچھ اناج اور سبزیاں لے کر مدینہ میں آ کے بزنس کرتے ہوتے تھے۔ پھر مسلم افواج میں جب صحابہ کرام نے ایجپٹ، جارڈن، فلسطین فتح کی، تو اس کے بعد پھر نبطی قوم کے جو لوگ تھے وہاں پہ، تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، تو اب وہ ان کی جو نسل جو ہے جارڈن میں اس وقت رہ رہے ہیں، تو وہ پھر سامنے وہ آ جاتے ہیں، وہ پیٹرا میں باقاعدہ ٹورزم کرتے ہیں۔ تو یہ عروج و زوال سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کسی چیز کا کوئی دوام نہیں ہے، عروج بھی آتا ہے انسان کو انڈیویجولی بھی اور قوم کا بھی، اور پھر زوال بھی آتا ہے۔ یہی حال انسانی زندگی کا لائف سائیکل ایسا ہی ہے، لیکن اپنی جوانی اور قوت کے دور میں انسان نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے، لیکن اسے یہ بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ایک دن اسے بھی زوال ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے پھر ملاقات ہو جائے گی ہماری، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس کے لیے پھر عروج و زوال کے لیے ہر انسان کو چاہیے
کہ ابھی اپنے آپ کو اپنی جوانی میں ہی اپنے آپ کو امپروو کر لیں اور پھر یہ معاملہ تاکہ چلے۔ آگے جناب ہم لوگ پھر واپس آنے لگے تو چھوٹی بیٹی ماریا ساتھ ہی تھی، تھوڑی دیر پیدل اور تھوڑی دیر میں ان کو اٹھا لیتے، تھوڑی دیر وہ بھی چلتی، اب وہ تھک گئی تھی کافی، تو ہم نے کہا کہ چلو یار ایک گھوڑا گاڑی جو آپ ٹانگا کہہ لیں کہ ان کا جس طرح کا تھا، بہت چھوٹا سا ٹانگا تھا، تو اس میں خیر ہم بیٹھے، تو اس کے کوچوان جو ہے وہ جارڈینین تھے، بلکہ نبطی قوم کے وہ تھے، اور ایک بڑے اچھے تعلیم یافتہ وہ فیل ہوئے، ان کو انگلش بھی آتی تھی، تو ان سے بات چیت ہوئی، وہ لیتے ہوئے جناب ہمیں اسی وادی سے اوپر پہاڑوں کے اوپر لیتے چلے آئے۔ تو خیر اب ہم پہنچے تو جب انہیں یہ پتہ چلا پاکستانی ہے تو وہ اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ پچھلے سال میں بھی پاکستان میں شمالی علاقہ جات میں میں نے دیکھا تو مجھے بڑا پسند آیا۔ اب اوپر پہنچے تو خیر وہاں پہ اب ایک پوری ایک بازار نظر آیا، تو اس میں ایک ریسٹورنٹ نظر آیا۔ اب ہمیں بھوک بھی لگ رہی تھی کہ ناشتہ صحیح طرح نہیں کیا تھا تو بھوک تھی، تو یہاں پہ ریسٹورنٹ میں ایک باقاعدہ سب سے اچھا کھانا وہاں پہ میں نے کھایا اپنے اس ٹور میں۔ اس میں ہوا کیا کہ انہوں نے بھیڑ کی چامپوں کے ذریعے ایک باقاعدہ لبنانی روٹی کے ساتھ وہ کھانا کیا۔ یہ لبنانی ریسٹورنٹ تھا اور لبنانی لوگ جو ہیں وہ کھانا بڑا اچھا بناتے ہیں۔ ایک بار ہمارے ایک بزرگ عمرے کے لیے تشریف لائے تھے، تو میں نے ان کو کچھ لبنانی کھانا ان کو کھلایا، ان کو بڑا پسند آیا۔ کہتے یہ کہاں کا بنا؟ میں نے بتایا لبنان کا۔ کہتے ہیں ہاں لبنانیاں دے نائی اچھے ہوں گے۔ تو یہ ایسا ایک تھا۔ خیر کھایا تو اچھا، وہ کھانا ہم نے کھایا تو اتنے میں ایک صاحب مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے اور مجھے جناب لے جا کے جناب وہ دیا، مٹھائی دی۔ اچھا میں ان سے کہنے لگا کہ نہیں بھائی، انگلش میں انہوں نے پورے تفصیل سے مجھے بتایا، کہنے لگا بھائی میرا بیٹے نے ابھی جو ہے نا وہ میٹرک ان کا رزلٹ میں وہ کامیاب ہوا ہے، اسی کے لیے یہ مٹھائی ہے۔ خیر میں نے اس کا پیس لے لیا، کہنے لگا اور لیں پلیز جی اور لیں۔ اچھا وہ اب پاکستان میں کچھ 28 گھیر آپ کو ملتے ہوں گے کہ جو آپ کو مٹھائی کھلا دیتے ہیں، لیکن آپ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کو سارا جو کچھ ہے چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ڈر ہمیں لگ رہا تھا ویسا ہی کہ یہ صاحب مٹھائی لے آئے ہیں، لیکن بڑے نستعلیق اور مہذب قسم کے تھے۔ میں نے مٹھائی لے کے رکھ لیا، ابھی کھایا نہیں، لیکن آگے دیکھا تو وہ صاحب جو ہے وہ ہوٹل کے تمام لوگوں کو دی، اور اس کے بعد باہر کھڑے ہو کے گاڑیوں والے جو بھی گزر رہے تھے ان سب کو روک روک کے مٹھائی کھلا رہے تھے۔ تو خیر کھانا کھانے کے بعد ہم نے بھی ان کی مٹھائی چکھی تو واقعی بہت مزیدار تھی۔ کہہ رہا مٹھائیاں ویسے ہی اچھی ہوتی ہیں، اور یہ کھاتے ہوئے بڑا اچھا فیل ہوا۔ اچھا بعد میں نے پھر وہ جدہ میں آ کے وہ جارڈینین کولیگ سے پوچھا بھی یہ کیا وجہ مٹھائی کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ جناب ایک باقاعدہ ایک ان کا کلچر کا ایک یہ حصہ ہوتا ہے کہ جب ان کے بچے جب پاس ہوتے ہیں، جب رزلٹ آتا ہے نا ایگزام کا، تو اس کے بعد پھر وہ سب لوگوں کو لے جا کے مٹھائی کھلاتے ہیں۔ تو یہ ان کا کلچر ہے۔ خیر جناب ہم کھانے کے بعد پیٹرا سے اب ہم نکلنے لگے اب، اور اس کو پھر اب ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر میں عرض کروں گا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جنگل موتا اور ڈیڈ سی اور پھر صلاح الدین ایوبی کے قلعے وہ میں آپ سے اگلے لیکچر میں عرض کروں گا۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔